السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی نیک پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ جو بندے کی زندگی میں اس کو رمضان مبارک کی نعمت سے نوازتا ہے۔ رمضان کی نعمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک آدمی عبادت نیکی میں زیادہ بڑھ کر تھا دوسرے سے۔ جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ آدمی جو زیادہ عبادت گزار تھا جہاد پر نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کا دوسرا ساتھی جو ہے اس کے شہید ہونے کے 1 سال بعد جو ہے بستر پر فوت ہوتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم تینوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو جو سال کے بعد بستر پر فوت ہوا تھا اسے پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اور اس کے بعد جو شہید ہوا تھا اسے جنت میں داخل کیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ کی باری نہیں آئی کیونکہ ابھی تک یہ زندہ تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اس خواب کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں، اور حیرانگی کی بات اس چیز پر تھی کہ کیسے جو ہے جو شہادت پانے والا وہ بعد میں جنت میں داخل کیا جاتا ہے اور بستر پر فوت ہونے والا پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے، شہید ہونے والے کے 1 سال بعد فوت ہوا ہے، اس کی سال بھر کی زیادہ نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں اور دوسری عبادات ہیں، اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسے ایک وہ رمضان ملا ہے جو پہلے شخص کو شہید ہونے والے کو نہ ملا۔ اس میں ایک بہت بڑی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کو پا لینا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام، اس کا فضل ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم کس طرح اس سے استفادہ کریں اور کس طرح سے صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کو نیکیوں عبادات میں گزار سکیں، اس کے سب سے پہلا کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت و فضیلت کو جاننا، اس کی قدردانی کرنا، اور اس نعمت کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی نعمت کو جانتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے اس کی محنت کوشش ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے اور اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا تو پھر عموماً وہ چیز اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس نعمت کے احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اس ماہ مبارک کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ رمضان مبارک میں یا روزے کے اندر اللہ نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا انداز رکھے ہیں، کیا کیا دروس و اسباق ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر روزے رکھنے والے ان کو ان دروس و اسباق کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس پر توجہ دینا تو بعد کی باتیں ہیں، بلکہ اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ ہم کو کیا سبق دے رہا، کیا سکھا رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ شاید بھوکا پیاسا رہنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہو، ہاں کوئی شک نہیں کہ انسان جس قدر اس کا پیٹ بھرتا ہے اور جسم کے اندر جس قدر قوت طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی اکڑ اور تکبر ہوتا ہے، اور بھوک پیاس کی ایک وہ چیز ہے جو انسان کو عاجزی انکساری یا تواضع پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ بھوک پیاس ہمیشہ ہی انسان کو
اللہ کی طرف جھکا دے، اس کے اندر تقوی نیکی ایمان پیدا کر دے۔ ہم ایسے کافروں کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ جو صرف اپنی باڈی فٹنس کے لیے کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، کئی دن کھانا پینا چھوڑے رکھتے ہیں، لیکن وہ تقوی حاصل ہونا تو دور کی بات، بلکہ وہ پھر بھی کافر کے کافر ہی رہتے ہیں۔ تو جسے معلوم ہوا کہ خالی صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہی بغیر کسی اہم مقصد کو مد نظر رکھے صرف کھانا پینا چھوڑنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ بعد رسم و روٹین اور بعد وہ فارمیلٹی کے طور پر ہم جو رمضان کی عبادات کرتے ہیں اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، 30 کے 30 یا 29 کے پورے مکمل روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن حالات جیسے ہوتے ہیں ویسے کہ ویسے کسی طرح کی تبدیلی دل دماغ میں اور بلکہ عملی زندگی میں شاید نظر نہ آتی ہو۔ اور اگر بعض لوگوں کے چند دن کی رمضان کی عبادات کرنے کی ان کی کو توجہ ہوتی بھی ہے تو رمضان کے بعد پھر چھوڑ چھاڑ کر اپنی پہلی ڈگر پر واپس آ جاتے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو رمضان کو سمجھا ہے کہ رمضان کیا ہے اور نہ ہی روزے کے مقصد کو جانا ہے۔ تو چنانچہ کہ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوگا، میں انشاءاللہ اس چیز پر بنیادی طور پر بات رہے گی۔ ویسے تو موضوع بہت لمبا ہے رمضان کے حوالے سے، اس کے احکام و مسائل جو بھی ہیں، لیکن صرف اس چیز پر توجہ رہے گی کہ ہم تقوی کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ یعنی کہ رمضان کے اندر بہت سے ایسے دروس و اسباق ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ یہ دروس و اسباق جو ہیں سحری کے وقت سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اپنے معمول کے برخلاف فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور اپنے شیڈول سے ہٹ کر اس ٹائم کھانا کھاتا ہے، صرف اس کام کے لیے کہ سحری کرنا سنت ہے تاکہ میں اس سنت پر عمل کر سکوں۔ تو حقیقت میں ہمیں یہاں پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک صرف وہ چیز جو صرف سنت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، اور اگر نہیں بھی کوئی کرتا تب بھی اس کا روزہ بھی صحیح ہے، کوئی سحری نہیں بھی کرتا، سب بشرطے کہ اس کی نیت ہو تو اس کا روزہ بھی ہو جائے کہ سحری کیے بغیر، اور اللہ کے ہاں گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن صرف ایک سنت پوری کرنے کے لیے ہم اپنی نیند بھی چھوڑتے ہیں، اپنے کھانے کا وقت بھی بدلتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پھر فجر کی نماز جو کہ اس سنت سے کہیں زیادہ اہم ہے اور زیادہ بڑا فریضہ ہے، اس کی خاطر اگر آنکھ نہیں کھلتی اور سحری کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے کا یہ سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ سحری کرتے کرتے اذان ہوتی ہے اور اذان کے ساتھ ہی اپنا کھانا پینا ہم بند کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھے کہ آپ نے بند کیوں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اذان ہو گئی، بلکہ ہمیں ایک اور لفظ کہنا چاہیے، صرف اذان نہیں ہوئی بلکہ میں جس رب کا بندہ ہوں تو میرے اس رب نے مجھے کھانے پینے سے روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، تو میں اس کے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں اور کھانے پینے سے رک جاتا ہوں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر روز کی سحری کرنے والوں کو دیتی ہے، لیکن شاید ہی کبھی کسی نے اس سبق کو سیکھا سمجھا ہو، اس پر غور و فکر کیا ہو اور واقعی ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے، بلکہ اسلام کا مسلمان کا معنی ہی اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، فرمانبردار ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر ایک عملی انداز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے کا، جو ہر روز کی سحری ہم کو وہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے اپنے کھانے پینے جیسی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے ہم وہ بھی بند کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر اس چیز سے رک جاتے ہیں جسے اللہ روکتا ہے؟ کھانے پینے کے جو حلال نعمتیں ہیں ان کو تو جب اللہ روکتا ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، ان سے جب روکتا ہے رک جاتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام کی ہیں جسے اللہ نے روک رکھا ہے اور دو ٹوک طور پر ان کو حرام کر رکھا ہے، ان کی بس بڑی سخت وعیدیں سنا رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سے نہیں رکتے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم صرف سحری کرتے ہوئے ایک رسم پوری کرتے ہیں سحری کرنے کی، ورنہ سحری سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد سحری کرنے سے لے کر افطاری تک مسلسل بھوک پیاس اور اپنی لذتوں سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، باوجود اس کے بعض اوقات
ضرورت بھی ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا، شدت کا، لیکن پھر بھی ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات ہم اکیلے تنہا ہوتے ہیں کسی جگہ پر کہ جہاں پر ہمیں کوئی لوگوں میں سے دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا بھی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ہاں، بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی چیز صرف لوگوں کے لیے کسی گناہ کو، غلط کام کو چھوڑ دینا بھی حقیقت میں شرک کا ایک انداز ہے اور ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی کمزوری کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی خیر کہنے کا مقصد کہ ہم اگر تنہا بھی ہوتے ہیں تب بھی کھانا پینا کی ضرورت ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ہم کو کھاتے پیتے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور بھی چیزیں کرتے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں ہی جو طرح طرح کے گناہ اور طرح طرح کی برائیاں چل رہی ہوتی ہیں جن کا ہم بیان کریں گے، تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو بالکل ویسے ہی حرام شدہ ہیں ان کو تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ چیزیں جو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جن سے روکتا ہے ان کو چھوڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی انسان کو حقیقت میں اللہ کے وہ تقوی اور خشیت کہ جو روزہ ہم کو سکھانا چاہتا ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ کو اس کے ڈر خوف سے ہم تنہائیوں میں بھی کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، نہ کھاتے پیتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے وہ چیزیں جو اللہ نے ویسے منع کر رکھی ہیں ان سے بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے افطاری کے وقت جب انسان دسترخوان لگا ہوتا ہے اور خصوصاً لمبا دن ہو، گرمی کا دن ہو، بھوک پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے اور اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اذان ہو اور ہم فوراً کھانا پینا شروع کریں، اپنی پیاس کو بجھائیں، نہ کہ صرف لذت حاصل کریں اللہ کی نعمتوں کی، بلکہ جو بنیادی انسان کی اشیاء ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اذان ہو اور ہم افطاری کریں۔ یہاں بھی ہم چاہیں گے کہ صرف اذان کا معنی ہی سامنے نہ ہو، بلکہ یہ معنی سامنے ہو کہ اذان کیا ہے۔ اذان رب کائنات کی طرف سے وہ اجازت نامہ ہے کہ جس نے آپ کو روک رکھا تھا سحری سے لے کر اب تک اس نے روکے ہوا تھا، تو اذان جو ہے اس اللہ کی طرف سے، اذان مغرب جو ہے اس اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نامہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک مسلمان اپنا کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت میں ہر روز کی افطاری ہم کو سبق دیتی ہے کہ مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز سے روکے رکھتا ہے، رکا رہتا ہے، اور جب تک اس کو اجازت نہیں دیتا اس کو وہ کام نہیں کرتا جو اللہ نے جسے روکا ہوا ہے۔ کتنا وہ عظیم سبق ہے کہ جو ہر روز کا روزہ ہم کو دیتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن توجہ اس پر کم ہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر مزید یہ کہ روزے کا دن بھی ہو یا رات بھی ہو، اور خصوصاً روزے کا دن سحری سے افطاری تک، یہ ایک لمبا وقت عبادت کا اگر دیکھا جائے تو شاید ہی اور کوئی عبادت ایسی ہو کہ جو اتنے لمبے وقت میں کی جاتی ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے چند منٹ لگتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے صرف چند لمحات کا کام ہوتا ہے، لیکن روزہ 12-13 گھنٹے، بلکہ گرمی کے لمبے دنوں میں 17-18 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا لمبا وقت عبادت کا شاید ہی کسی اور عبادت میں ہو۔ تو یہ عبادت کیا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ عبادت کا احساس بہت کم ہی ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ، چغلی غیبتیں، غلط باتیں، اور بلکہ دھوکے، فراڈ، فلمیں، ڈرامے اور غلط چیزوں کو دیکھنا سننا، خصوصاً آج کل موبائلوں کا جو فتنہ ہے، تو اس میں ہر چیز دیکھی اور سنی جا رہی ہوتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس روزے دار نے روزے کو عبادت سمجھا ہی نہیں، اور جب اس کو عبادت نہیں سمجھا تو پھر اس میں ہر طرح کے غلط کام، ہر طرح کی غلط چیزیں کرنا وہ اس کو جائز سمجھتا ہے یا اس کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے سے تقویٰ حاصل کریں، تقوی کا یہ سبق سیکھیں، تو ضرورت ہے کہ روزے کے لمحات کو اس احساس سے گزارنے کی کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور بلکہ روزے کے اندر عبادت کا وہ پہلو ہے کہ جو حتیٰ کہ بہت بڑی عبادات کے اندر بھی نہیں ہوتا، اگرچہ نماز کی اہمیت روزے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ توحید اور عقیدہ
ان تمام عبادات کی بنیاد ہے، لیکن روزے کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا، للہیت کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جو کسی عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا، انسان کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب مقرر کر رکھے ہیں اور فرشتے وہ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ ماتا کے سوائے روزے کے کہ جو روزہ میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہونے کا معنی اگرچہ نمازیں، صدقے خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزہ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہے کہ جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا یعنی کہ بعید ہے، کیا دور ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مل کر سحر بھی کر لے اور تاریخ وقت بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ جائے، لیکن دن میں وہ کس انداز سے کھاتا پیتا رہا ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے روزے کی ایسی عبادت کا احساس کرنے کی، اس کو عبادت سمجھنے کی، بلکہ یہ بھی دیکھنے کی کہ اس روزے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ رب کائنات کی طرف سے ملنے والا اجر اور ثواب اور بدلہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے، کتنا عظیم ہوگا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے قیامت کے دن ہی انسان کو اندازہ ہوگا، اس کو پتہ چلے گا۔ لیکن رب کائنات کی طرف سے اجر کے ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اجر معمولی سا نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ اجر معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اس اجر پانے کے لیے جنتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس اجر کو پانے کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ باب الریان روزے داروں کے لیے اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس اجر کو پانے ہی کے لیے قیامت کے دن ان روزے داروں کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو جو تم پیچھے کر کے آ چکے ہو دنیا کے دنوں میں۔ تو ضرورت ہے انسان کو اس عظیم عبادت کو، اس پر توجہ دینے کی، اس کے مقاصد کو سمجھنے کی، اور روزے کے اہداف و مقاصد کو سمجھتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی، اور واقعی ہی رمضان کو اور روزے کو اپنے اندر تبدیلی لانے کا وقت بنانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے ریفریش کورس رکھا ہے کہ جس میں ایک مسلمان اپنی ایمان پر، نیکی پر تربیت کرتا ہے، برائیوں سے دور ہٹتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور نیکیوں پر بلکہ اپنی ان کے اس کی پریکٹس اور ریہرسل ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان زندگی بھر اس نیکی پر چلتا رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے جب احکامات ذکر کیے، ساتھ ہی دعا کا بھی ذکر کیا، تاکہ انسان کو اس روزے کے اندر دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہو، قبولیت کی دعا ہو، اور روزے کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی دعا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو پا کر اس کی برکات کو، فضائل کو، رحمتوں کو، غنیمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اغراض و مقاصد رکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔